حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے میرا، حسین ہے میرا بادشاہ۔ الحرام اور محفل ذکر شہدائے کربلا کا آج آخری دن ہے، جس میں ہم اور آپ ذکر حسین سننے کے لیے موجود ہیں۔ اور اس کے بعد آنے والے وقت میں جو زندہ رہیں گے وہ ذکر حسین کریں گے بھی اور ذکر حسین سنیں گے بھی، کیونکہ میرے حسین کا ذکر ایسا ہے جو قیامت تک ہوتا رہے گا، نہ کبھی بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ کے چلے جانے سے ذکر حسین بند نہیں ہوگا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کل جو ہے میں نے یہاں تک عرض کیا تھا، میں نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے عمرو بن سعد، سمر لعین، ان سب نے جو ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا۔ جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو یہیں پر جو ہے ابن زیاد کے سپاہیوں کی جو ظلم کی پیاس تھی وہ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ جب میرا امام شہید ہو گیا تو آپ کے لباس مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے جسم پر جو ہے گھوڑے دوڑا دیے گئے، جس کی وجہ سے میرے امام کا جو جسم اطہر تھا وہ پرجے پرجے ہو کر جو ہے بکھر گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی تک نہیں بلکہ گھوڑا دوڑانے کے بعد ان بدبختوں نے جو ہے میرے امام کے خیمے کو بھی لوٹ لیا اور خیمے کے اندر جتنے بھی مال و اسباب تھے سب کو جو ہے ان بدبختوں نے لوٹ لیا، یہاں تک کہ حضرت سکینہ کے کان میں جو ہے سونے کی بالی تھی، ان بدبختوں نے اس بے رحمی کے ساتھ اس بالی کو کھینچا ہے کہ حضرت سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے تھے۔ اور مال و اسباب کو لوٹنے کے بعد خیمہ امام حسین میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب خیمے کے اندر جو بیویاں تھیں وہ خیمہ چھوڑ کر جو ہے
باہر نکل آتی ہیں۔ وہ بیویاں خیمہ چھوڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ جب یہ بیویاں خیمہ چھوڑ کر باہر نکل آئی تو ان بدبختوں نے جو ہے ان بیویوں کے دوپٹے کو بھی چھین لیا۔ اب یہ بیویاں کھلے آسمان کے نیچے جو ہے موجود ہے، ان کے پاس نہ خیمہ ہے، نہ اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے، اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ان کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ جب خیمہ امام حسین میں آگ لگائی گئی تو ایک خیمے کے اندر جو ہے میرے امام کا بیٹا، جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، امام زین العابدین ایک خیمے کے اندر موجود تھے اور آج بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکے تھے کہ آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے اور جس خیمے میں آپ موجود ہیں اس خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اب اگر میرا امام خیمے سے باہر نہیں آتا ہے تو آگ میں جھلس جائے گا، اور خیمے سے باہر نکلنے کے لیے آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ کر جو ہے خیمے کے باہر چلے جائیں۔ یہ منظر حضرت زینب دیکھ رہی تھی۔ یہ زینب وہی زینب ہے جو امام عالی مقام کی شہادت کے بعد، جو امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کبھی حضرت فاطمہ کا کردار ادا کر رہی ہے، جو کبھی حضرت امام حسین کا کردار ادا کر رہی ہے، جو کبھی حضرت علی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب انہی کے کندھوں پر جو ہے پورے قافلے کی ذمہ داری ہے، انہی کو جو ہے قافلے والوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور حفاظت کر کے جو ہے مدینہ تک لے کر جانا بھی ہے، اور جو بھی مصیبت آئے ان پر جو ہے آگے بڑھ کر انہی کو اس مصیبت کا سامنا سب سے پہلے کرنا ہے۔ جب حضرت زینب نے دیکھا کہ امام زین العابدین خیمے سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے، اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب کی ہمت کو دیکھو، کہ حضرت زینب کی ہمت کو دیکھو، اور سلام کرنے کا دل کرتا ہے کہ حضرت زینب نے اس طریقے سے بہادری دکھائی کہ جب حضرت زینب نے دیکھا کہ زین العابدین خیمے سے باہر نہیں آ رہے تھے، اور اگر وہ باہر نہیں آتے ہیں تو آگ میں جھلس جائیں گے، تو حضرت زینب جو ہے آگ پر چلتے ہوئے اس خیمے کے اندر جاتی ہے اور حضرت امام زین العابدین کو اپنی پشت پر سوار کرتی ہے اور آگ پر چلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آتی ہے۔ یہ حضرت زینب کی بہادری ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے صرف امام زین العابدین کو نہیں بچایا کربلا کی سرزمین پر، بلکہ قیامت تک آنے والے سیدوں کو جو ہے حضرت زینب نے کربلا کی سرزمین پر بچا لیا، کیونکہ میرے امام کی جو نسل چلی وہ حضرت امام زین العابدین سے چلی، تو اگر حضرت امام زین العابدین کربلا کی سرزمین پر آگ میں جھلس جاتے تو میرے آقا امام علی مقام کی نسل نہ چلتی۔ حضرت زینب نے جو ہے
امام زین العابدین کو بچا کر قیامت تک سیدوں کو بچا دیا. قیامت تک آنے والے تمام سیدوں کو جو ہے میری زینب نے جو ہے کربلا کی سرزمین پر بچا دیا. اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، شان غریبہ ہے، یعنی 10 محرم کی تاریخ ختم ہو گئی، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے. اب جب نماز کا وقت آیا، جب نماز مغرب کا وقت آیا تو حضرت زینب نے تمام بیویوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بیویوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز ادا کی جائے. اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کیا جائے، مگر نماز ہمیں ادا کرنی ہے. اب بیویوں نے سوال کر لیا کہ ہمارے پاس جو ہے دوپٹہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم پردہ کریں اپنے چہرے کا. تو زینب نے کیا جواب دیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ حضرت زینب نے کہا کہ اگر تمہارے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو بڑے بڑے بال تو دیے ہیں، اسی بال سے جو ہے اپنے چہرے کو چھپا دو، اسی بال سے اپنے چہرے کو چھپا لو اور نماز ادا کرو. اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کی قربانی جو ہے رائے گا چلی جائے. اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، کہیں میرے بھائی کی قربانی رائے گا نہ چلی جائے. کیونکہ امام حسین نے جو ہے کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو اگر کٹایا ہے تو نماز کی حفاظت کے لیے کٹایا ہے، اور میرے حسین نے جو ہے اگر اپنے سر کو کٹایا ہے تو پردے کے لیے کٹایا ہے. میرے حسین نے اگر اپنے سر کو کٹایا ہے تو قرآن کے لیے کٹایا ہے، اسلام کے لیے کٹایا ہے. تو اگر ان کے گھر والے ہی نماز چھوڑ دے تو زینب کہتی ہے کہ میرے بھائی کی قربانی کہیں رائے گا نہ چلی جائے، اس لیے اے بیویوں، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو اور تیمم کر کے جو ہے نماز کو ادا کرو. میرے مسلمان بھائی، یہ زینب ہے جن کی سیرت بہت ہی بے مثال ہے کہ ایسے وقت پر بھی ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں اگر کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر والے اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتے ہیں. ان کو نہ شریعت کی فکر رہ جاتی ہے، نہ قرآن کی تعلیمات کی فکر رہ جاتی ہے. مگر زینب کو دیکھو کہ ان کے سامنے اونو محمد کی لاش موجود ہے، ان کے سامنے علی اکبر کی لاش موجود ہے، ان کے سامنے علی اصغر کی لاش موجود ہے، ان کے سامنے امام حسین کی لاش موجود ہے، ان کے سامنے جو ہے ان کے گھر والوں کی تمام لاشیں موجود ہے، اور چاروں طرف جو ہے خون ہی خون ہے، چاروں طرف جو ہے تیر ہی تیر ہے، چاروں طرف جو ہے گوشت کے لتڑے، کہیں پر ہاتھ کٹے ہوئے پڑے گے، کہیں پر پیر کٹے ہوئے پڑے گے تو کہیں پر سر کٹے ہوئے پڑے گے. ایسے منظر کو دیکھتے ہوئے بھی زینب گھبراتی نہیں ہے، نہ شریعت کا دامن چھوڑتی ہے، نہ قرآن کی تعلیم کو چھوڑتی ہے، بلکہ زینب یہ تعلیم دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اے بیویوں جو ہے اگر ہمارے دوپٹے کو چھین لیا گیا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے بال دیے ہیں، ہم ان بالوں سے جو ہے اپنے چہرے کو چھپا کر پردہ کریں گے. آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا عالم ہے کہ ان کے پاس دوپٹہ تو ہے مگر سر پر رکتا نہیں.
کبھی وہ گلے کی زینت بنتا ہے تو کبھی ہاتھ کی زینت بنتا ہے، یعنی دوپٹے کا جو کام ہے وہ کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ دوپٹے کا مطلب پردہ کرنے کے لیے تھا، پردہ ہماری ماں اور بہنوں نے چھوڑ دی۔ ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت زینب کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو زینب نے کربلا کی سرزمین سے پیغام دیا کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑی جا سکتی، چاہے گھر میں مصیبت آئے، چاہے گھر میں کسی کا انتقال ہو، تب بھی جو ہے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آج ہمارے مسلمان بھائی آج حضرت زینب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے نماز پر نماز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کو نماز کی فکر ہی نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے محبت کھوکھلی محبت کہلاتی ہے۔ جس سے محبت کی جائے، جب تک اس کی سیرت پر عمل نہ کیا جائے تب تک محبت کامل نہیں ہوتی، تب تک محبت کامل نہیں ہوتی۔ محبت کو کامل کرنے کے لیے جس سے محبت کا دعویٰ کیا جائے، اس کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے، اس کے راستے پر بھی چلا جائے، اس کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کی جائے، تب تو محبت جو ہے کامل ہوگی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، رات کا اندھیرا جو ہے چاروں طرف پھیل چکا ہے، اور یہ بیویاں کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں۔ یہ بیویاں کھلے آسمان کے نیچے موجود ہے، اندھیرا چاروں طرف جو ہے پھیلا ہوا ہے، اور اندھیرے میں جو ہے کہیں سے کچھ آواز آ رہی ہے تو کہیں سے جو ہے کچھ آواز آ رہی ہے۔ اب ان لٹے ہوئے قافلے میں جو ہے بچے بھی ہیں اور جو ہے جوان عورتیں بھی ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو لٹا ہوا قافلہ کھلے آسمان کے نیچے ریت پر موجود ہے، ان کے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی حفاظت کرے۔ اب اس مرحلے کو حل کرنے کے لیے حضرت زینب نے خنجر کو اٹھایا، حضرت زینب نے خنجر کو اٹھایا، اور یہی زینب کبھی جو ہے دائیں طرف جاتی ہے، کبھی بائیں طرف جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے تو کبھی پیچھے جاتی ہے۔ آپ یہ چکر کیوں لگا رہی تھی؟ اس لیے تاکہ کوئی نہ دائیں سے حملہ کر سکے، نہ بائیں سے حملہ کر سکے، نہ آگے سے حملہ کر سکے، نہ پیچھے سے حملہ کر سکے۔ یہ حضرت علی کی بیٹی زینب ہے، جن کی بہادری بے مثال ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کسی نہ کسی طرح سے جو ہے یہ شام غریبہ کی جو رات تھی یہ تو کٹ گئے۔ اب جب سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، یعنی 11 محرم کی تاریخ آتی ہے، 11 محرم کی جب تاریخ آتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو عمرو بن سعد نے جو ہے اس کے جو جو جہنمی ساتھی تھے، یعنی جو کربلا کی سرزمین پر قتل ہوئے تھے، عمرو بن سعد نے سب کو جو ہے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے سب کی نماز جنازہ پڑھی اور سب کو جو ہے دفن کر دیا۔ اور میرے آقا امام علی مقام کے ساتھ شہید ہونے والے جتنے بھی لوگ تھے، سب کا لاشا جو ہے کربلا کی سرزمین پر یوں ہی پڑا رہا۔ ان لوگوں کو کسی نے دفن نہیں کیا، اور عمرو بن سعد جب ان سب کاموں سے جو ہے فارغ ہو جاتا ہے، اس نے جو ہے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان لٹے ہوئے قافلے کو جو ہے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر جو ہے سوار کیا جائے اور کوفہ کی طرف لے کر چلا جائے۔ اب جو سر تھے، سر کو ان لوگوں نے جو ہے آپس میں بانٹ لیا،
اور نیزے پر بلند کر دیا، اور امام عالی مقام کا جو سر تھا وہ کھولی کے پاس تھا۔ اب یہ جب قافلہ کربلا سے نکلتا ہے، یہ قافلہ جب کربلا سے نکلتا ہے، آگے آگے جو ہے نیزے پر سر لے کر یزیدی چل رہے تھے، اور پیچھے جو ہے یہ قیدی جو اونٹ کی پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر جو ہے جن کو باندھا گیا تھا، یہ پیچھے قافلہ تھا۔ اور اونٹ کی جو نکیل تھی، یعنی جو رسی تھی، وہ بیمار حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جو بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا اس کے ہاتھ میں جو ہے یہ رسی دے دی گئی، کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، کتنا ستایا جا رہا تھا، کتنا پریشان کیا جا رہا تھا۔ یہ قافلہ جب کربلا کی سرزمین سے نکلتا ہے اور امام عالی مقام کے قریب سے یہ قافلہ جب گزرتا ہے تو حضرت زینب نے ایک آواز لگائی تھی، واہ محمدہ واہ محمدہ، یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب نے پکارا تھا کربلا کی سرزمین سے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری خبر لے، آپ کا نواسا جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اس قدر درد ناک آواز میں جو ہے میرے آقا کو پکارا تھا کہ لوگوں کے دل جو ہے ایک مرتبہ کھل گئے تھے، لوگوں کے دل ایک مرتبہ کھل گئے تھے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے کربلا سے کی اپنے نانا کو پکار کر ساری داستان کو سنا دیا تھا۔ اب یہ قافلہ جو ہے جب کوفے کی طرف بڑھتا ہے اور یہ قافلہ کوفے کی طرف جب بڑھتا ہے، چلتے 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 جو ہے شام کے وقت جو ہے یہ قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچتا ہے، اور ادھر جو سر امام حسین تھا جو کھولی کے پاس تھا، کھولی کا جو مکان تھا وہ اسی راستے میں پڑتا تھا، تو یہ جو ہے سر لے کر اپنے گھر چلا گیا، یہ سر لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد اس نے جو ہے سر امام حسین کو ایک تندور کے اندر رکھ دیا، ایک تندور کے اندر رکھ دیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے اور کہاں سے لے کر آیا ہے تو اس نے کہا کہ ایک باغی کا سر ہے، میں ایک مارکے پر گیا تھا، اسی مارکے کے اندر سے جو ہے میں یہ سر لے کر آیا ہوں، اور کل جو ہے ابن زیاد کے پاس پیش کر کے ڈھیر سارے انعام کو حاصل کروں گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں کی یہ کھولی جو ہے سر تو تندور کے اندر رکھ کر سو گیا، سر کو تندور کے اندر رکھ کر سو گیا، مگر اس کی بیوی جو تھی وہ بہت ہی نیک پرہیزگار تھی، تو جب وہ تہجد کے وقت تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھتی ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ تندور سے نور پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے اور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ جب کھولی کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گئی کہ آخر بات کیا ہے، میں نے تو تندور کے اندر سے آگ کو بالکل ختم کر دیا تھا، آگ کا نام و نشان نہیں تھا، پھر یہ آگ کیوں تندور سے اٹھ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے قریب جاتی ہے، اور قریب جانے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ سر امام حسین کے قریب چند بیویاں موجود ہیں، اور وہ بیویاں جو ہے امام عالی مقام کے سر کو جو ہے اپنے سینے سے لگا کر آنسو بہا رہی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو یہ اور زیادہ تعجب میں پڑ گئی۔ اب اس کے دل میں یہ آیا کہ لاؤ اس سر کو باہر نکالا جائے،
اور دیکھا جائے کہ کس کا یہ سر ہے۔ تو خولی کی بیوی نے سر کو تندور سے جب باہر نکالا اور اس کو صاف کیا تو یہ پہچان گئی کہ یہ سر امام حسین ہے، کیونکہ اس نے جو ہے کئی مرتبہ امام عالی مقام کا دیدار کیا تھا۔ تو یہ سر حسین کو دیکھنے کے بعد پہچان گئی۔ جب پہچان گئی تو اس نے جو ہے اس سر کو خوب اچھے طریقے سے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد ایک بلند مقام پر رکھ کر جو رات کا اور حصہ بچا ہوا تھا پوری رات یہ سر امام حسین کے سامنے کھڑی رکھی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے خولی سے کہا کہ تو نے جو ہے مجھ سے جھوٹ بولا کہ ایک باغی کا یہ سر ہے، یہ باغی کا سر نہیں، یہ امام حسین کا سر ہے۔ اور خولی آج تو سن لے، اور اب آج سے جو ہے تیرا میرا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہے اس نے یہ کہہ کر اپنے مکان کو چھوڑ دیا۔ اب مورخ لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے خولی کی بیوی کو کسی نے دیکھا نہیں، یعنی امام عالی مقام کی محبت اس کے دل میں تھی۔ جب اس نے یہ جان لیا کہ میرا جو شوہر ہے اس نے جو ہے امام عالی مقام کو شہید کیا ہے تو فوراً جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کرتے ہوئے مکان کو چھوڑ دیا اور دنیا کے کس حصے میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد کسی نے اس خاتون کو دیکھا ہی نہیں۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائی، یہ قافلہ کوفہ کے دروازے پر کیوں روکا گیا؟ کوفہ کے اندر داخل ہو سکتا تھا یہ قافلہ، مگر ابن زیاد نے جو ہے اس قافلے کو کوفے کے دروازے پر اس لیے رکوایا تاکہ کوفہ کو سجایا جائے، دارالحکومت کو سجایا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ قافلہ جو ہے کوفہ کے اندر داخل ہو۔ جب کوفہ کو سجا دیا گیا، دارالامارت کو سجا دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ڈھول اور تاشے بجاتے ہوئے آگے آگے یزیدی ابن زیاد کے سپاہی جو ہے چل رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سر امام حسین تھا، سر امام حسین کے پیچھے اور شہداء کے سر تھے، اور شہداء کے سروں کے پیچھے یہ قافلہ جو لٹا ہوا قافلہ تھا یہ چل رہا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ان سروں کو اور ان قافلے والوں کو جو ہے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ دیکھنے والا جو شخص ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی کا جو ہے کسی باغی کا قافلہ ہے، اس لیے ان کو جو ہے گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ کچھ لوگ تو پہچانتے تھے اور کچھ لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ قافلہ کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، تو اہل کوفہ جو ہے اپنی چھتوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور جو ہے آنسو بہا رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے۔ تو جب زینب نے دیکھا ان مکاروں کے آنسو کو تو حضرت زینب نے کہا کہ تمہارے مرد جو ہے خطوط لکھ کر میرے بھائی کو بلاتے ہیں اور شہید کرتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے آنسو بہا رہے ہو، خدا کرے قیامت تک جو ہے تم اسی طریقے سے آنسو بہاتے رہو، خدا کرے تم اسی طریقے سے آنسو بہاتے رہو۔ یہ حضرت زینب کی بد دعا ہے کہ آج بھی جو ہے آپ کی بد دعا کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، کچھ لوگ آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت زینب کی بد دعا کا اثر ہے جو حضرت زینب نے کوفہ کی بازار میں اہل کوفہ کو دیا تھا کہ تم قیامت تک جو ہے اسی طریقے سے آنسو بہاتے رہو گے، اور میرے بھائی کے خون کا جو داغ
تمہارے دامن میں لگا ہے وہ تمہارے آنسوؤں سے ہرگز جو ہے نہیں دھل سکتا ہے. کل بروز حشر جو ہے تم میرے نانا کی شفاعت سے محروم نہ ہو. یہ حضرت زینب نے بد دعا دی تھی اور آج بھی آپ کی بد دعا کا اثر دیکھا جا سکتا ہے. آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ قافلہ جب کوفہ کی گلیوں میں گھما دیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے دارالعمارت کے اندر لایا جاتا ہے. اور دارالعمارت کے اندر ابن زیاد جو ہے خوب شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنے چاہنے والوں کو لے کر خوشیاں منا رہا ہے. اور یہ قافلہ جو ہے مجرموں کے طریقے سے اس کے سامنے پیش کیا گیا اور سر امام حسین کو جو ہے ایک کشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. جب امام علی مقام کا سر جو ہے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو اس کے ہاتھ میں, ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. یہ بدبخت جو ہے اس چھڑی سے لبے حسین کو مارنا شروع کر دیا. اسی مجمع میں ایک ساری رسول بھی موجود تھے جن کا نام جو ہے حضرت زید بن ارقم بتایا گیا. آپ سے دیکھ کر جو ہے یہ برداشت نہیں ہوا. آپ فوراً پکار اٹھے کہ اے ابن زیاد اپنی چھڑی کو ہٹا لے, اپنی چھڑی کو ہٹا لے. میں نے بارہا دیکھا ہے کہ میرے آقا جو ہے امام علی مقام کے لبہائے مبارک کو چوما کرتے تھے. اے ابن زیاد اپنی چھڑی کو ہٹا لے. جب زید بن ارقم نے پکار کر یہ کہا تو ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر آپ ساوی رسول نہ ہوتے اور ضعیف نہ ہوئے ہوتے تو آپ کو اسی وقت جو ہے قتل کروا دیا جاتا. حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ اے بدبخت تو کیا میری ضعیفی کا لاج رکھتا ہے, ساوی رسول ہونے کا تو کیا خیال کرتا ہے؟ جب تو نواز رسول کا نہیں ہوا تو کیا ساوی رسول کا ہوگا؟ یہ کہنے کے بعد جو ہے حضرت زید بن ارقم دارالحکومت سے نکل کر جو ہے آپ چلے جاتے ہیں. اب میرے مسلمان بھائیوں, ابن زیاد نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے جو ہے اس نے یہ کہا کہ یہ سر جو ہے قذاب بن قذاب حسین بن علی کا سر ہے معاذ اللہ. جب اس طریقے کے جملے اس نے استعمال کیے ہیں حضرت زینب سے برداشت نہیں ہوا اور حضرت زینب نے اس دارالحکومت کے اندر ایسا خطبہ دیا, اہل بیت کی ایسی فضیلت بیان کی کہ جو وہاں پر موجود تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جب حضرت زینب خطبہ دے رہی تھی تو اسی مجمع میں جو ہے ایک ضعیف شخص بھی موجود تھے جو حضرت علی کے خطبے کو سنا کرتے تھے اور اس وقت جو ہے وہ یعنی ان کی آنکھوں سے کم دکھائی پڑنے لگا تھا. جب حضرت زینب کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی ہے وہ بے ساختہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پکار کر کہا کہ کیا علی آ گئے ہیں, یہ خطبہ علی دے رہے ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں, یہ خطبہ علی نہیں بلکہ علی کی شہزادی حضرت زینب دے رہی ہے, حضرت زینب دے رہی ہے. یعنی حضرت علی کی آواز میں حضرت زینب نے خطبہ دیا
اور یزیدیوں کو ہلا کر رکھ دیا، کوفیوں کو ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ آپ کے خطبے کی ہیبت ایسی بیٹھی کہ جو دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ ہلنے لگی، اور کوفیوں کا جو خوف تھا ان کے دل میں ابن زیاد کے تعلق سے ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہونے لگی، مگر یہ بزدل تھے میرے مسلمان بھائیوں، ہمت کو جمع نہیں کر پائے۔ جو ابن زیاد تھا اس کے اندر بھی خوف یہ پیدا ہو گیا کہ اگر زینب تھوڑی دیر اور خطبہ دیتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجمع جو موجود ہے میرے دربار میں اور یہ مجمع مجھ پر جو ہے حملہ کرتے۔ اس لیے ابن زیاد نے جو ہے مکاری کر کے حضرت زینب کے خطبے کو بند کروا دیا۔ اور میرے مسلمان بھائی، حضرت زینب کا کردار آپ کہاں کہاں دیکھیں گے، یہی زینب میں جنہوں نے کبھی امام حسین کے کردار کو ادا کیا، کبھی حضرت علی کے کردار کو ادا کیا، کبھی حضرت فاطمہ کے کردار کو ادا کیا۔ اب یہاں سے جو ہے جب دارالحکومت کے اندر ان قافلہ والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، پھر اس کے بعد ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ ان سروں کو جو ہے 3 دن تک کوفہ کے چوراہے پر لٹکایا جائے، کوفہ کے چوراہے پر لٹکایا جائے، اور 3 دن تک جو ہے لٹکایا گیا۔ اب جب 3 دن گزر جاتا ہے تو ادھر جو ہے یزید پلید کا جو ہے پیغام ابن زیاد تک پہنچ جاتا ہے کہ ان سروں کو اور قافلہ والوں کو جو ہے دمشق بھیج دیا جائے، دمشق بھیج دیا جائے۔ اب یہ قافلہ جو ہے سمر لعین کی نگرانی میں جو ہے یہ قافلہ دمشق یزید کے دربار کی طرف نکلتا ہے۔ اب یہ قافلہ جب نکلا تو ایسا نہیں کہ اب آسانی ان کے ساتھ کر دی گئی، نہیں میرے مسلمان بھائی، اب بھی جو ہے ان قافلہ والوں کو باندھا ہی گیا ہے، ننگی پیٹھ پر، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، اور امام زین العابدین کے ہاتھ اور پیر میں جو ہے زنجیریں باندھی گئی، گلے میں توق لٹکائے گئے۔ اس طریقے سے پھر یہ قافلہ جو ہے کوفہ سے دمشق کی طرف نکلتا ہے، اور جب پہلی منزل پر پہنچا، یعنی چلتے چلتے جب شام ہو گئی، تو ان بدبختوں نے سوچا کہ یہیں پر جو ہے پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں پر جو ہے ایک گرجا گھر تھا، گرجا گھر کے قریب میں جو ہے ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، اور جب پڑاؤ کیا تو گرجا گھر کے اندر جو راہب تھا وہ باہر نکل کر جو ہے اپنے گرجا گھر سے باہر نکل آتا ہے، کیونکہ اس نے بھی جو ہے یہ نئی چیز دیکھی کہ نیزے پر سر ہے اور کچھ لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے، تو وہ باہر نکل کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ سر جو ہے کن کا ہے، اور یہ جو قافلہ والے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان بدبختوں نے سچ نہیں بتایا، ان بدبختوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے باغی لوگ ہیں، اس لیے ان کو جو ہے قتل کیا گیا ہے، اب ان کو جو ہے یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس راہب نے جب سروں کو غور سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ سر جو ہے باغیوں کے سر، کیونکہ اتنے حسین و جمیل اور اس طریقے سے سر سے نور پھوٹ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی جو ہے ان سروں کو جسم سے جدا کیا گیا ہے۔ وہ راہب جو ہے بہت تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ صحیح بتایا جائے کہ یہ کن لوگوں کا سر ہے؟ تو ان بدبختوں نے کہا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ کون علی؟ جو تمہارے نبی کے داماد ہے؟ تو ان بدبختوں نے کہا کہ ہاں
اسی علی کے بیٹے یہ حسین ہے، انہی کا یہ سر ہے، انہی کا یہ سر ہے۔ جب اس راہب نے یہ سنا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر کے اس کا سر جو ہے لے کر جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم لوگوں پر تم ہے، یعنی افسوس ہے کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی نبی کے نواسے کو شہید بھی کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ اگر میری بات منظور کی جائے تو میں ایک آفر رکھنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امام علی مقام کا سر ہے ایک رات کے لیے مجھے دے دیا جائے اور میں اس کی قیمت دوں گا آپ کو۔ ابھی لوگوں نے جب قیمت کا نام سنا کہ 10,000 درہم دیا جائے گا تو فوراً ان لوگوں نے جو ہے منظور کر لیا اور امام علی مقام کا سر جو ہے ایک رات کے لیے اس راہب کو دے دیا۔ اب وہ راہب سر امام حسین کو لے کر جو ہے اپنے گرجا گھر کے اندر جاتا ہے اور خوب اچھے طریقے سے جو ہے سر امام حسین کو صاف کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور ایک بلند مقام پر جو ہے رکھ دیتا ہے۔ اور رکھنے کے بعد جو ہے اب یہ راہب جو ہے پوری رات ہاتھ باندھ کر اسی سر کے سامنے کھڑا رہا اور یہ منظر دیکھتا رہا کہ سر سے جو ہے نور پھوٹ رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس راہب نے جو ہے ایک ہی رات میں جو ہے میرے امام کی کئی کرامتوں کو دیکھ لیا، میرے امام کی کئی کرامتوں کو دیکھ لیا۔ جب راہب نے دیکھا کہ سر جو ہے اتنا مقدس ہے، اتنا مقدس ہے، تو ان کے نانا کتنے مقدس ہوں گے۔ اگر ان کے نانا سچ یعنی سچائی کے ساتھ نہ ہوتے تو نواسا جو ہے اس منزل پر ہرگز نہیں پہنچتا۔ اس راہب نے فیصلہ کیا کہ اب میں کلمہ پڑھ کے جو ہے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور وہ راہب جو تھا اس نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سر امام حسین کو اس نے جو ہے واپس کر دیا۔ دیکھو میرے مسلمان بھائی، نصیب کی بات ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تمام نعمتوں سے محروم ہے، اور جو محروم تھا وہ جنت جیسی نعمت پا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی جو ہے پوری زندگی کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، ایمان والے رہتے ہیں، مگر آخر میں جا کر ایمان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں، آخر میں جا کر ایمان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی جو ہے ایمان سے محروم رہتے ہیں، مگر آخر میں جو ہے انہیں ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اس بات کو جو ہے اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ اب یہ قافلہ جو ہے جب صبح ہوئی تو یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ دوسری منزل پر ان لوگوں نے پڑاؤ کیا تو سوچا کہ لاؤ ان درہموں کو اب آپس میں بانٹ لیا جائے۔ تو جب تھیلی کو کھولا گیا جو 10,000 درہم تھے وہ جو ہے ٹھیکری بن چکے تھے، یعنی ان کو کچھ نہیں ملا، نہ مال ملا نہ دولت ملا، کچھ نہیں ملا۔ وہ راہب تو ایمان جیسی دولت پا کر کامیاب ہو گیا، اور یہ بدبخت جو ہے جو دولت کے لالچ میں سر امام حسین کو راہب کے حوالے کیا تھا، ان کو جو ہے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ وہ درہم جو 10,000 درہم تھا وہ ٹھیکری بن جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ سفر کرتے 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 جو ہے دمشق کے قریب پہنچتا ہے۔ جب دمشق کے قریب پہنچا ہے یہ قافلہ تو پہلے جو ہے یزید فرید کو خبر کی گئی کہ جو ہے قافلہ
دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے، آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو یزید پلید نے کہا کہ دمشق کے دروازے پر ہی جو ہے قافلے کو روک دیا جائے، اور جب تک جو ہے میرا پیغام نہیں آئے گا، میرا حکم نہیں آئے گا، تب تک جو ہے دمشق کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، تب تک دمشق کے اندر داخل نہیں ہونا ہے۔ اب جو ہے دمشق کو سجایا جاتا ہے اور گھر کو سجایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے دمشق کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میں دمشق کے اندر موجود تھا، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت دمشق کے اندر موجود تھا جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر آج یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہے کیوں منائی جا رہی ہے، کیا کوئی تہوار ہے، کیا عید کا دن ہے یا کوئی اور خاص بات ہے؟ تو اہل دمشق نے کہا کہ نہیں، نہ آج کوئی تہوار ہے نہ آج کوئی خاص دن ہے، بلکہ یہ خوشیاں جو ہے اس لیے منائی جا رہی ہے کہ اہل کوفہ نے جو ہے ابن زیاد نے جو ہے امام حسین کے سر کو یزید کے دربار میں بھیجا ہے، اسی لیے جو ہے یہ خوشیاں منائی جا رہی ہے، اسی لیے یہ خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ اب جب دمشق کو سجا دیا گیا تو وہی انداز جو کوفہ کے اندر تھا کہ آگے آگے جو ہے باجے بج رہے تھے، ڈھول تاشے بج رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سر امام حسین کو رکھا گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اور جو شہداء تھے ان کے سر تھے، پھر ان کے پیچھے جو ہے یہ قافلہ تھا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ قافلہ دمشق کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب دمشق کے اندر داخل ہوا تو اب پہلے جو ہے پورے دمشق کے اندر جو بازار اور خاص خاص مقام تھے وہاں پر جو ہے ان کو گھمایا جاتا ہے، ان کو گھمایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، سب کو بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اب یہاں سے میرے مسلمان بھائیوں آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ ڈھول بجانے والی جو کمپنی ہے وہ کدھر کی ہے؟ کیا امام حسین کی یہ کمپنی ہے یا یزید کی کمپنی؟ جو ڈھول بجاتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں کہ ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ تاریخ کی کسی بھی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ ڈھول اگر بجایا ہے تو یزیدیوں نے بجایا ہے، اور اس بات کی خوشی پر بجایا ہے کہ ہم نے جو ہے امام حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تو یزیدیوں نے خوشی میں ڈھول بجائی۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان محبت کا دعویٰ کر کے ڈھول بجاتے ہیں، افسوس ہے ایسی عقل پر، ایسی عقل پر افسوس ہے کہ دعویٰ امام حسین سے محبت کرنے کا اور کام یزیدیوں والا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ایسا کام ہرگز نہ کرے کہ جس سے تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اپنی آخرت کی، اپنے ایمان کی فکر کرے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، نہ کہ یزید کے نقش قدم پر چلنے کی۔ اور دیکھو میرے مسلمان، جب اہل دمشق کے اندر جو ہے یہ قافلہ گھما دیا گیا، پھر یزید پلید کے دربار میں جو ہے اس قافلے کو پیش کیا گیا، وہاں پر بھی جو ہے وہی بات پیش آئی جیسے ابن زیاد نے کیا تھا کہ چھڑی سے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی تھی، یزید پلید نے بھی جو ہے وہی کام کیا۔ یہ لمحہ امام حسین کو جو ہے یزید پلید نے چھڑی سے مارا تھا، اور ان قافلہ والوں کو جو ہے مجرم کے طریقے سے پیش کر کے ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر جن کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو جو ہے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قافلہ جب یزید پلید کے دربار میں پہنچا
یزید تو اس وقت شراب میں مست تھا، وہ شراب پی رہا تھا، اور اس کے بہت سے چیلے اس وقت جو ہے اس کے دربار میں موجود تھے، اور اتفاق سے جو ہے اسی وقت یزید پلید کے دربار میں ایک سفیر بھی موجود تھا جو عیسائی تھا۔ جب اس نے یہ جانا کہ یہ جو قافلہ آیا ہے، یہ جو سر آیا ہے، یہ سر جو آیا ہے ان کے نبی کے نواسے کا سر ہے، تو اس نے یزید پلید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کلمہ اسی نبی کا پڑھتا ہے اور اسی نبی کے جو ہے نواسے کو شہید کرتا ہے، ہم لوگ تو ہمارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے سے سواری کیا کرتے تھے، اس گدھے کی کھر جو ہے آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگ اس کھر کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ جیسے تم لوگ جو ہے حج کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں جس طریقے سے مسلمان عیسائی وہ سفیر کہتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے اس کھر کا ادب کرتے ہیں۔ اس نے جو ہے افسوس جتاتے ہوئے یزید سے یہ کہا کہ تیرے ساتھ جو ہے معاملہ کرنے کا، تیرے ساتھ جو ہے معاملہ کرنے کے لائق کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس لیے جو ہے میں تجھ سے کوئی بھی معاملہ نہیں کروں گا، اور وہ سفیر جو ہے واپس چلا جاتا ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں کی لوگوں کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے، مگر یہ یزید، سمر لعین، عمرو بن سعد، ابن زیاد، یہ سب جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، اور میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان پر طرح طرح سے جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان قافلہ والوں کو جو ہے قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا، قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب یہ بات دھیرے 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 جو ہے جب دمشق کے اندر پھیلنے لگتی ہے اور لوگوں کے اندر بدلاؤ آنے لگتا ہے، تو یزید کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میری حکومت جو ہے چلی نہ جائے، کیونکہ اب لوگوں کے اندر بدلاؤ آنے لگا اور لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، تو اس نے جو ہے مروان سے مشورہ کیا کہ ایسے موقع پر کیا کیا جائے، تو مروان نے کہا کہ اے یزید، اگر تو اپنی حکومت کی سلامتی چاہتا ہے تو ان قافلہ والوں کو جو ہے مدینہ منورہ واپس بھیج دے۔ اب یزید نے امام زین العابدین کو بلایا، اور امام زین العابدین کو بلانے کے بعد یزید پلید نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے مدینہ بھیج دو، اور اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو اس کو بیان کریں، آپ کی خواہش کو جو ہے پورا کیا جائے۔ تو میرے امام نے جو ہے امام زین العابدین نے 3 باتیں پیش کی تھی۔ پہلی بات آپ نے یہ پیش کی کہ اے یزید، جو جتنے بھی لوگ جو ہے میرے بابا امام حسین کی شہادت میں یعنی قتل کرنے میں شریک تھے، سب کو جو ہے میرے حوالے کر دیا جائے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ پیش کی کہ سر امام حسین اور جتنے بھی شہداء ہیں سب کے سروں کو جو ہے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اور تیسری بات جو میرے امام نے پیش کی وہ یہ کہ کل جو ہے جمعہ کا دن ہے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر مجھے خطبہ دینے کا موقع دیا جائے۔ اب ان 3 باتوں میں سے جو ہے 2 بات تو یزید پلید نے قبول کر لی، خطبہ دینے والی اور سر امام حسین اور تمام شہداء کے سر دینے کی بات، اور جو قتل میں شریک تھے ان کو حوالے کرنے کا ذمہ دار نہیں بنا۔ اس نے یہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
कैसे कर सकता था जब सारा जिम्मेदारी उसी के सर पर थी, उसी के हुक्म से जो है सारे कामों को अंजाम दिया गया था, तो फिर वो किसको जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले करता? वो उसने जो है इस बात से इनकार कर दिया। अच्छा, जुमा का दिन आया, अब जामा मस्जिद के अंदर जब मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए आप खड़े हुए और आपने जो है जब अहले बैत की फजीलत को बयान किया, तो जो जामा मस्जिद के अंदर लोग मौजूद थे वो ज़ारो कतार रोने लगे। तो यजीद पलीद ने क्या देखा कि अगर थोड़ी देर जो है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मजमा जो है मुझ पर टूट पड़े। तो यजीद पलीद ने जो है फौरन मुअज्जिन को हुक्म दे दिया कि अजान जो है पुकारी जाए, यानी खुतबे को बीच में ही रुकवा देता है। अब मुअज्जिन जो है खुतबा के लिए अजान देने के लिए खड़ा होता है, और जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद जब मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस मुअज्जिन को रुकवा दिया, कहा कि खुदा के वास्ते यहीं पर ठहर जा। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद से ये सवाल किया कि ऐ यजीद बता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये मेरे नाना है या तेरे नाना है? यजीद के पास कोई जवाब नहीं था। ये शर्मिंदा उसी मस्जिद के अंदर हो गया और इतना शर्मिंदा हुआ कि ये भागने की नौबत तक जो है उसके करीब पहुंच चुका था, और इसको अब अपनी हुकूमत जो है खतरे में नजर आने लगी। इसने फौरन जो है इन काफिला वालों को हजरत नुमान में बशीर की मौजूदगी में निगरानी में जो है इब्ने यजीद पलीद ने जो है काफिला को मदीने की तरफ भेज दिया। अभी काफिला दमिश्क से निकलता है और करबला होते हुए जो है मदीना मुनव्वरा पहुंचता है। हाँ, एक बात बीच में छूट ये गई कि ये जो इब्ने ज़ियाद के सिपाही थे जो करबला की सरजमी पर कत्ल हुए थे, उनको तो अमर बिन साद ने जो है दफन कर दिया था। अब अहले बैत को किन लोगों ने दफन किया? तो मेरे मुसलमान भाइयों, नहरे फुरात ही के करीब जो है यानी करबला से थोड़ी दूर पर जो है एक कबीला असद था। जब ये बदबख्त करबला की सरजमी से चले गए तो वो कबीला जो है करबला के अंदर आता है और इन शोहदा को जो है उन लोगों ने दफन किया था। शोहदा को यानी जो मेरे इमाम के साथ जो लोग शहीद हुए थे उनको इन लोगों ने जो है कबीले असद के लोगों ने दफन किया था। ये काफिला करबला होते हुए मदीना पहुंचता है और मदीना के अंदर जो है पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि करबला की सरजमी पर जो है इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। और जब ये काफिला मदीना के करीब पहुंचता है और अहले मदीना को ये मालूम होता है कि वो काफिला आ रहा है, मेरे मुसलमान भाइयों, मदीना के बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर उनकी नजर पड़ती है तो अहले मदीना जो है ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। मदीने के अंदर एक कयामत बर्पा हो जाती है और ये मेरा इमाम जो है सीधा अपने नाना के रोज़े पर जाता है और जाने के बाद अर्ज करता है कि ऐ नाना जान, अपने नवासे का सलाम ले लो, इमाम हुसैन को करबला की सरजमी पर शहीद कर दिया गया है। वहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो रो कर जो है सारी दास्तान को बयान किया और अहले मदीना ने सुना और अहले मदीना ने जो है उसको याद किया और याद करके जो आज दास्तान करबला बयान की जाती है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ही ज्यादातर रवायतें लोगों तक पहुंची है जो आपने बयान की थी। और दूसरी बात ये कि
جب امام زین العابدین داستان کربلا بیان کر رہے تھے تو اہل مدینہ جو ہے سن سن کر زار و قطار رو رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے بہت سے لوگوں کی جانیں نکل جائیں گی، بہت سے لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایسا منظر مدینہ منورہ کے اندر بن گیا تھا کہ ہر طرف جو ہے قیامت نما منظر بنا ہوا تھا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، امام زین العابدین نے ساری داستانیں جو ہے رو رو کر اپنے نانا کو سنا دی۔ اب یہ ابن زیاد کے جو سپاہی تھے، یزید بلیغ کے جو ساتھی ہیں، یہ جہنمی کل بروز حشر جو ہے میرے آقا کی شفاعت سے محروم رہیں گے، اور جنہوں نے جو ہے اہل بیت سے سچی محبت کی ہے ان کو جو ہے کل بروز حشر میرے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی، یعنی ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے دل میں جو ہے اہل بیت کی سچی پکی محبت بسائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔